پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے سر ایک پھٹا ڈال لیا سر 87 ملین روپاؤں کا ایک فراڈ کہہ لیں اس کو ایک irregularity کہہ لیں, ایک آڈٹ میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ہاکی فیڈریشن کی طرف اس کی نشاندہی ہوئی ہے. 87 ملین رفلی مینز 8 کروڑ 70 لاکھ روپے. 8 کروڑ 70 لاکھ ٹھیک ٹھاک رقم ہوتی ہے, اور ہاکی فیڈریشن جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو پیسے آپ نے خرچے ہیں اپنے ایکسپینسز کے اندر یہ نان ایڈمیسیبل ہے, کہ ان پیسوں کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے اپنے ریکارڈ کے اندر کہ آپ نے یہ پیسے جو خرچے ہوئے ہیں. اور جس کے اندر جو سب سے زیادہ کلیم ہے اس کے اندر وہ ہے TADA, ٹریول الاؤنس اینڈ ڈیلی الاؤنس کہتے ہیں اس کو, شاید ٹریول الاؤنس اینڈ ڈائننگ الاؤنس کہتے ہیں اس کو, یہ کئی جگہ پہ ڈیلی کہہ سکتے ہیں. ٹاپ جو فیڈریشن آفیشلز ہیں ان کی حد تک بات ہو رہی, تو پلیئرز کی حد تک اس کے اندر بات نہیں ہو رہی, یہ آفیشلز کی حد تک افسران جو ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ان کے ہیڈ میں. تو اس کے اندر سر جو کچھ معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ریڈ فلیگ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ جو فنڈ مختص ہوتا ہے یہ آپ کو دیا جاتا ہے پلیئرز, ان کی جو عملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر چیزوں کے لیے, اس کے اندر میجرلی ہوتا ہے جی اولمپکس, ایشین کامن ویلتھ گیمز, اسلامک سولیڈریٹی گیمز, ساؤتھ ایشین گیمز, وہ اس کے اندر الاؤنسز ملتے ہیں آپ کو ڈھیر سارے, اور اس کے اندر ہر پلیئر کا جو ہے اس کا ڈیلی الاؤنس ہوتا ہے $40 تک کا. اب مسئلہ یہ یہاں پہ کہ یہ ساری جو اماؤنٹ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے جو TADA کی مد میں ہو, پلیئرز کی حد تک ہو, انہوں نے ہر ٹور پہ اس چیز کو ڈسپرس کیا, تو یہ ایک خلاف ورزی ہے. اور اس کے اندر لسٹ کے اندر دیگر اور چیزیں ہیں جو آ جاتی ہیں کہ جی یہ الاؤڈ تھا, یہ نہیں الاؤڈ تھا, یہ الاؤڈ تھے. تو میرے خیال میں اس 80 میں سے 87 میں سے لگ بھگ 30-32 ملین ہے جس کو وہ مان گئے ہیں, سوری اس ٹوٹل فنڈ میں سے 80 نہیں مانے اور 30 جو ہے وہ کو مان گئے, لیکن 80 جو کا 87 کا جو فگر ہے یہ ابھی تک جو ہے سوالی نشان ہے. جی بالکل, یہ نا اگین پاکستان کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے. بہت سارے پلیئرز وہاں پر یہ گلا کرتے ہیں کہ جی ہم جب ریپرزینٹ کرنے جاتے ہیں اپنے ملک کو اولمپکس میں یا دیگر ایسی چیمپئن شپس میں, تو ہمیں تو اپنے پرسنل کوچ کو بھی لے جانے کی, جس کے ساتھ ہم نے ساری زندگی ٹریننگ کی ہے, اس کو بھی لے جانے کی اجازت نہیں ملتی, کیونکہ سرکار کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, اپنے پیسوں پہ اس نے ٹریول کرنا ہے تو کر لے, ہمارا تو ایک فکسڈ ہے جو سرکار کا کوچ ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گا اور بس آپ پھر دیکھ لیں, خود سے کرنا ہے تو مینیج کر لیں. تو مطلب یہ فنڈز والے سارے ایشوز وہاں بھی ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ بڑی سختی ہے اور وہ اس کو جو ہے کرٹیل کر لیتے ہیں. یہاں پہ بیسیکلی ریکوزیشنیں ڈلتی ہیں کہ جی وہ کلیم ڈلتے ہیں کہ جی اتنا خرچہ ہو گیا تھا تو وہ ریلیز کروا دیں. اب یہ سارے ہیں بھی اگین یہ پلیئرز کے اپنے کچھ ذاتی کوچز وغیرہ یا سٹاف نہیں تھے, یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا اپنا سٹاف ہے وہ یہ کلیمز ڈال رہا ہے. سو بنیادی بات ایک اور اس میں یہ ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جو ہے وہ اتنا کماتی نہیں ہے. اگر وہ زیادہ کماؤ پوت ہوتی جیسے پی سی بی ہے تو یہ آرام سے اپروو ہو جاتا کہ ٹھیک ہے یار 87 ملین کی irregularity بھی کچھ بھی نہیں ہوتی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک سپورٹس کو سیریسلی نہیں لے رہا, ان کو اس میں سے جو ہے نا اس کو ذریعہ معاش ان کو بنانا نہیں آ رہا. مطلب کرکٹ آپ دیکھیں کہ پاکستان سے کتنے زیادہ ملک تھے جنہوں نے اپنی لیگز شروع کر دیں, اور پاکستان اس میں کتنا لیٹ ہو گیا. مطلب پاکستان از آلریڈی PSL از سیکنڈ موسٹ واچڈ لیگ ان دا ورلڈ. آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان اس میں جلدی آ جاتا تو ہم مزید پیسے کما لیتے. ہم اس میں بھی لیٹ ہوئے, حالانکہ اگین کرکٹ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں چلتی ہے. ہم ہاکی کی لیگ کیوں نہیں بنا پا رہے, ہم اس میں سپانسر کیوں نہیں لا پا رہے. ہماری یہ ساری پاکستان میں اب آج آپ کے جو لغاری صاحب ہیں جو اویس لغاری, انہوں نے کہا جی کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اگر آپ برداشت کر لیں تو ہماری 50 ارب روپے کی بچت ہو جائے گی. ہم 6 کی کر رہے ہیں, ایک تو ہم 6 کی کر رہے ہیں, دوسری چیز یہ کہ مطلب مجھے اس کی نا میتھمیٹکس ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ آپ ایک تو اتنا لوڈ آپ سے ہٹ گیا ہے سولر کی وجہ سے, اب آپ پہ وہ لوڈ ہی نہیں ہے, کیپیسٹی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے. آپ کو تو یہ ہونا چاہیے اس وقت کہ آپ کہو جی کہ زیادہ سے زیادہ بجلی لو ہم سے استعمال کرو,
آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنے دیں اور اس سے بچے گا کیا 50 ارب 50 ارب کا کیا کریں گے؟ اگین ہم جب اس قسم کی فگر سنتے ہیں نا 50 ارب وہ ایسے لگتا ہے کہ او ہو ظاہر ہے مجھے آپ کو مل جائیں تو کمال ہو جائے 50 ارب، لیکن اگر آپ حکومت کے لیول پہ دیکھیں گے تو یہ تو 1 مہینے کی تنخواہیں بھی نہیں ہیں. تو آپ ایک طرف یہ کہ آپ کہیں کہ جی ہم کنٹینیوس بجلی دیتے ہیں، ہو سکتا ہے بیچ میں سے کوئی انڈسٹری لگ جائے، ہو سکتا ہے بیچ میں سے کوئی کوڈر نکل آئے، ہو سکتا ہے جی بیچ میں سے کوئی اور کسی طرح سے کوئی پروڈکٹیو کام کر لے، آپ 50 ارب بچا رہے ہیں. اسی طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سپورٹس کو کمائی کا ذریعہ بنائیں نا، اب پیسے بچانے سے آپ امیر نہیں ہوتے، پیسے کمانے سے امیر ہوتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.